یہ بات گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ گھروں کے اندر کوئی بھی کتاب کی تعلیم شروع کریں۔ ہر مسلمان کا بھائی ہے۔ المسلم اخو المسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اگر مسلمان کے ایک جسم کو تکلیف پہنچتی ہے تو پوری امت محمدیہ کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے گھروں کے اندر تعلیم شروع کرے، گھروں کے اندر کوئی اچھی کتاب پڑھے، بزرگوں کے واقعات پڑھیں۔ آپ کو پڑھنا ہے فضائل اعمال کی تعلیم شروع کرے، منتخب احادیث کی تعلیم شروع کرے۔ اور حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سینکڑوں کتابیں ہیں۔ وہ اپنے وقت کے سب سے معتمد علماء میں سے شمار ہوتے تھے۔ علماء نے ان کو لوہا مانا ہے۔ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ گھروں کے اندر ان کی کتابوں کی تعلیم شروع کرے۔ حضرت مولانا مصطفیٰ خان صاحب کی کتابوں کی تعلیم شروع کرے، حضرت تاج الشریعہ کی کتابوں کی تعلیم شروع کرے۔ لیکن شروع تو کرے اپنے گھروں کے اندر۔ اللہ کے واسطے بھیک مانگ رہا ہوں، خدا کے واسطے اے مسلمانوں بھیک مانگ رہا ہوں کہ اپنے گھروں کے اندر تعلیم کو جنم دو، تعلیم کو شروع کرو۔ تعلیم کو شروع کرنے کی بنا پر بہت سارے واقعات جو ہیں آنے والے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ایمان کی دولت نصیب ہوئی تھی وہ یہ تعلیم کی بدولت نصیب ہوئی تھی۔ جانتے ہیں آپ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر پہنچتے ہیں تو وہ گھر کی تعلیم چالو کیے ہوئے تھے، اور گھر کی تعلیم سننے کے بعد جب اندر گھستے ہیں تو دونوں کو تھپڑ رسید کرنے کے بعد پھر جب معاملات ہوتا ہے، پوچھ گچھ ہونے کے بعد جب قرآن کریم کی آیت شروع کی جاتی ہے اور وہ پڑھتے ہیں تو ان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور اس وقت کہتے ہیں کہ اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاؤ، میں اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد آقا مدنی سے مل کر وہ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اسلام کا پوری دنیا کے اندر بول بالا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر نبوت نبی کے بعد ملتی تو حضرت عمر فاروق کو ملتی، ان کو جو ایمان نصیب ہوا وہ گھر کی تعلیم کی بنا پر نصیب ہوا تھا۔ اس لیے گھر کی تعلیم کو لازم پکڑو اور شروع کرو۔ کوئی بھی کتاب پڑھو، اپنے اکابرین کی، اپنے بزرگوں کی کتاب پڑھنا شروع کرو۔ تم احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ، حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھنا شروع کرو۔ تم حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل اعمال کتاب پڑھنا شروع کرو۔ تم منتخب احادیث جو حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے ان کی کتاب پڑھنا گھروں کے اندر شروع کرو۔ خدا کے واسطے شروع کرو گے تو یہ فتنے ختم ہو جائیں گے۔ یہ ارتداد کی جو فتنے چل رہے ہیں، لوگوں نے تمہاری نسلوں کو برباد کرنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں مچا رکھی ہے اور طرح طرح کی کوششیں کر رکھی ہے، لیکن تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے گھروں کی تعلیم کو جلد از جلد شروع کرو تاکہ ہماری بچیاں ارتداد سے بچ جائے۔ اور اگر یہ شروع نہیں کرو گے اور یہ جو میں نے بتایا اس کے اوپر فکر نہیں کرو گے تو یہ کل ہو کر تمہاری بچیاں تمہارے گریبان کو پکڑے گی۔ آپ کو معلوم ہوگا ایک بڑا ڈاکو شخص گزرا ہے۔ وہ ڈاکو شخص کو ملک کی عدالت نے اس کے لیے پھانسی دینے کی سزا متعین کر دی۔ جب اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکائے جانے کا وقت آیا تو اس وقت اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی کہ تیری آخری خواہش کیا ہے؟ تو اس ڈاکو نے، اس رہزن نے یہ کہا کہ مجھے میری ماں سے ملا دو تاکہ میں اپنی ماں سے کچھ بات کر سکوں۔ جب اس رہزن سے، اس ڈاکو سے اس کی ماں سے ملاقات کرائی گئی، اس کی ماں کو لایا گیا تو اس ڈاکو نے، اس رہزن نے اپنی ماں کے ناک کو دانت سے کاٹ دیا اور الگ کر دیا۔ لوگ حیران ہو گئے، لوگ پوچھنے لگے کہ آخر کیا وجہ ہے جس کی بنا پر تمہاری پھانسی کی سزا ہے، تمہیں اب موت کے گھاٹ
اتارنا ہے، تمہیں موت کی سزا بھی چکھنی ہے، اور تم اپنے ماں کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا دل کتنا پتھر ہے۔ دیکھو مسلمانوں، اس ڈاکو نے کیا کہا، اس ڈاکو نے، اس رہزن نے، اس چور نے یہ کہا کہ اے بھائی، میں جب اسکول میں پڑھا کرتا تھا، میں بچہ تھا، اس وقت میں اسکول سے چھوٹی چھوٹی چیزیں چرا کر لایا کرتا تھا، اور ماں کو جب دیا کرتا تھا تو میری ماں اس وقت تنبیہ نہیں کرتی تھی اور ان چیزوں کو رکھ لیتی تھی۔ اس کی عادت آج مجھے پڑ گئی، جس کی بنا پر آج میں چور بن گیا اور ڈاکو بن گیا، رہزن بن گیا، لٹیرا بن گیا ہوں۔ جتنا آج میری پھانسی ہو رہی ہے، اس میں جتنا آج میرا ہاتھ ہے، اس میں آج میری ماں کا بھی ہاتھ ہے۔ آج میری ماں اگر اس وقت میری تنبیہ کی ہوئی ہوتی، اگر اس وقت میری ماں اچھی طریقے سے میری تربیت کی ہوتی، تو آج میں ڈاکو نہیں بنتا، آج میں پھانسی کے پھندے پر نہیں چڑھتا۔ تو دیکھو مسلمانوں، بچوں کی تربیت صحیح کرو، بچوں کی تربیت صحیح کرو۔ آج تم نے ایک مسجد کے امام کے اوپر تمہاری نظر ایسی ہو چکی ہے کہ اگر مسجد کا امام 2 منٹ لیٹ کر کے آتا ہے تو تم پوچھتے ہو، تم سوال کرتے ہو، تم کوشچن کرتے ہو کہ ارے امام صاحب کہاں تھے آپ؟ لیکن تمہاری لڑکی 2 منٹ کی جگہ پر 2 گھنٹہ لیٹ سے آتی ہے، لیکن تم اسے پوچھتے نہیں ہو کہ تم کہاں چلی گئی تھی۔ آج تمہیں اپنے موبائل کے اوپر کور لگانے کی ضرورت آ پڑی ہے، اور یہ تم سمجھتے ہو کہ اپنے موبائل پر کور لگائیں گے تاکہ موبائل کے اندر خراش نہ آ جائے، اور آج تم اپنی 4 ویلر پر، اپنی گاڑیوں پر کور لگاتے ہو، کلر کرتے ہو تاکہ میری گاڑی کے اندر خراش نہ آ جائے۔ آج تم جب گوشت لے کر یا طرح کی یا کسی بھی شے کو لے کر جب اپنے گھر کے لیے روانہ ہوتے ہو تو اس کو چھپا کر لے جاتے ہو کہ کہیں کتے اس شے کے اندر، اس گوشت کے اندر منہ نہ مار دے اور اس کو چھین کر نہیں لے جائے۔ لیکن اے مسلمانوں، تمہاری بچیاں جو بے پردہ نظر آتی ہے، راستوں پر گھومتی ہوئی نظر آتی ہے، راستے کے آوارے کتے تمہاری بچیوں پر گندی نظریں لگائے ہوئے ہیں اور گندی نظروں کے ساتھ دیکھتے ہیں، لیکن اس آوارہ کتوں کی نظر جو تمہاری بچیوں کے اوپر جو پڑ رہی ہے، یہ زنا کی جو نظریں پڑ رہی ہے، اس کے اوپر تمہاری نظریں نہیں جاتی۔ اپنی بچوں کو تم بے حیائی کا لباس پہنائے ہو اور حیا کا لباس نہیں پہناتے ہو۔ اے مسلمانوں، تمہیں موبائل کے اوپر کور لگانے کی فکر ہے، تمہیں اپنے گاڑیوں پر کلر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن تمہیں اپنے بچیوں پر حجاب لگانے کی فکر نہیں ہے۔ تمہاری صورت کتنی بدتر ہو چکی ہے، تم کتنے بدتر ہو چکے ہو۔ مسلمانوں ذرا سوچو، جس مسلم قوم کا اور جس قوم کا عالم یہ ہوگا کہ وہ موبائل پر کور لگانے کی فکر کرے گی اور اپنے بچیوں کو حجاب کے اندر لانے کی فکر نہیں کرے گی، تو اس قوم کا یہی حال ہوگا جو قوم کا حال ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے، خدا کے واسطے میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنے بچیوں کو حجاب کے ساتھ لانے کی فکر کرو اور شروع سے غلط چیزوں سے بچو۔ آج جب ایک آدمی کہتا ہے، مولوی کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو ڈانس نہیں کراؤ، تو تم کہتے ہو کہ ابھی تو یہ بچی ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ تم اپنے بچوں کو غیروں کے ساتھ مت بھیجو، لوگوں کے دوسرے کے ساتھ مت بھیجو، تو تم کہتے ہو کہ ابھی یہ تو بچی ہے۔ جب تمہیں یہ کہا جاتا ہے کہ تم اپنی بچیوں کو چست لباس مت پہناؤ، تو تم یہ کہتے ہو کہ ابھی تو یہ بچی ہے۔ اے مسلمانوں، یہ آوارہ کتے نکاح کرنے کے لیے تو عمر کو دیکھتے ہیں، لیکن زنا کاری کرنے کے لیے، زنا کرنے کے لیے، فحاشی کرنے کے لیے یہ آوارہ کتے عمر کو نہیں دیکھتے، بلکہ زنا کرنا چالو کر دیتے ہیں اور زنا کے پھندے میں اس کو پھنسا دیتے ہیں۔ اسی لیے اس کی فکر کرو، اور اگر فکر نہیں کرو گے تو تمہارا وہی حال ہوگا
جو ہونا چاہیے تھا، ایک بولنے والا، ایک فکر کرنے والا اس آپ کو آگاہ کرتا رہے گا، ایک مولوی آگاہ کرتا رہے گا، لیکن اگر تم فکر نہیں کرو گے تو کیسے ہوگا؟ اس لیے فکر کرو، فکر کرو، اور اگر فکر نہیں کرو گے تو تمہاری حالتیں اور بدتر ہو جائیں گی۔ آج تمہاری بچیاں مسلمان ہے، کل تمہاری بچیاں غیر ہو جائیں گی، کافر ہو جائیں گی۔ آج تم اپنی بچیوں کو مسلمان دیکھ رہے ہو، اور آج تم اپنی بچیوں کا اگر انتقال ہو جائے تمہاری بچی تو تم اس کو کفن پہناؤ گے اور اس کو قبرستان میں جا کر دفن کرو گے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں قبرستان کے بجائے شمشان میں جا کر دفن کرنا پڑے گا۔ اس لیے ابھی وقت ہے، سدھر جاؤ۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کر